خوشبو اور سائنس کے تعلق سے پڑھیں گے کہ خوشبو جو ہے، خوشبو یعنی اچھی خوشبو، اور سائنس یعنی سائنس دان جو ہے، جدید سائنس جو ہے وہ خوشبو کے تعلق سے کیا کہتی ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو رد نہ فرماتے تھے۔ اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو دیتا، پیش کرتا، تو اللہ کے نبی کبھی منع نہیں فرماتے، اتنی اللہ کے نبی کو خوشبو پسند تھی۔ اور پرفیوم تھیراپی، جو تھیراپی ہوتی ہے نا، ورزش وغیرہ کی تھیراپی ہوتی ہے، تو اسی طرح سے ایک تھیراپی ہے پرفیوم تھیراپی، یعنی خوشبو کی تھیراپی۔ جو مریض ہوتے ہیں ان کو وہ تھیراپی دی جاتی ہے۔ تو کہا جرمنی کے جو ڈاکٹر ہیں ایلف، انہوں نے اس طریقے علاج کو عام کیا، پرفیوم تھیراپی کو، اور ہزاروں لوگ اس سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر ایلف کے مطابق چونکہ خوشبو ایک جزو لطیف ہے، یعنی ایک بہت خوبصورت یا ایک بہت اچھا حصہ ہے خوشبو، اور روح بھی کیا ہوتی ہے؟ لطیف باریک ہوتی ہے۔ روح بھی کیا ہوتی ہے؟ لطیف، ہلکی اور باریک ہوتی ہے۔ تو خوشبو جو ہے وہ ایک لطیف، باریک اور ایک ہلکی اور خوبصورت چیز ہے، سمجھ رہے؟ جزو ہے۔ اسی طرح روح بھی جو ہے نا وہ ہلکی باریک جزو ہے۔ اسی لیے جب کوئی شخص خوشبو لگاتا ہے نا تو اس کے اثرات فوراً روح پر پڑتے ہیں، اور روح کی وجہ سے جسم بھی صحت اور تازگی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے اتنی اچھی خوشبو، ہم کہتے ہیں نا۔ تو زیادہ اچھی خوشبو، اگر کوئی اچھی خوشبو آتی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر خوشبو اچھی نہیں ہوتی ہے، یعنی بدبو آ رہی ہوتی ہے، تو ہمارا دماغ خراب ہو جاتی ہے۔ اتنی خراب بدبو، اللہ اکبر، ہے نا، تو ایک دم عجیب سا فیل ہوتا ہے۔ تو خوشبو جو ہے وہ انسان کے روح کو بھی خوش کرتی ہے۔ حتیٰ کہ سائنسدان کہتے ہیں، جو تجربے یافتہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر حاملہ عورت حمل کے دنوں میں خوشبو کا استعمال کرتی ہے، یعنی خوشبو لگاتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو بچہ ہے پیٹ میں، اس خوشبو کے اثرات کی وجہ سے وہ اثرات اس کے بچے پر پڑتے، اس کی روح خوش مزاج ہوتی ہے حاملہ عورت کی۔ ظاہر سی بات ہے، جب حاملہ عورت کی روح، اس کا جسم خوش مزاج ہوگا تو اس کا اثر کس پر پڑے گا؟ اس کے بچے پر پڑے گا، سمجھ رہے؟ اسی طرح سے خوشبو جو ہے یہ بہت اللہ کے نبی کو بھی بہت زیادہ پسند تھی، لیکن عورتوں کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا منع ہے۔ کیسے منع ہے؟ جیسے آپ آ رہے ہو باہر، نقاب پہ پرفیوم مارا اور نکل کر آ گئے، اجازت ہے اس کی؟ بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہم جس کے پاس سے گزر رہے ہیں اور ہمارے بدن سے خوشبو آ رہی ہے، ہمارے جسم سے خوشبو مہک رہی اٹھ کر، اور غیر مردوں کے ناک میں جا رہی ہے وہ خوشبو، تو کہا کہ زنا کرنے کے برابر گناہ ہے۔ کیسا گناہ؟ زنا کا گناہ۔ کتنا بڑا گناہ ہے نا۔ تو ہمیں خوشبو کا استعمال اپنے نقاب کے اوپر نہیں کرنا ہے، یعنی اپنی اوپر جو ہم چادر اوڑھتے ہیں، جو حجاب لیتے ہیں باہر سے، جو ہم کور کرتے ہیں، اس پر عورتوں کو خوشبو نہیں لگانی ہے، بلکہ اپنے کپڑے اندر جو ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نقاب کے اندر، اس کپڑے میں خوشبو لگانی ہے۔ اور کون سی خوشبو لگانی ہے وہ بھی بتایا گیا ہے عورتوں کے لیے، جس کا کلر ڈارک ہو اور خوشبو ہلکی ہو۔ کلر ڈارک اور خوشبو ہلکی ہو تو وہ خوشبو عورت استعمال کرے۔ اتنی تیز خوشبو کہ جس مجلس میں جائے، جس جگہ سے گزرے تو خوشبو آئے، تو یہ اسلام نے منع قرار دیا گیا، سمجھ رہے؟ تو خوشبو ایک اچھا جزو ہے، ایک پاکیزہ جزو ہے، تو ہمیں خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے۔ اپنے گھر میں بھی ہم ہوتے ہیں تو ہم خوشبو استعمال کریں، لیکن ناپاکی کی حالت میں خوشبو کو تھوڑا اوائڈ کریں کہ ہم ناپاک ہیں، اور پھر اس حالت میں ہم خوشبو لگا کے یہاں وہاں جاتے ہیں تو کہیں شیاطین جو ہے وہ عورتوں سے کھیلنے نہ لگے، سمجھ رہے، اثرات نہ ہو جائیں۔ تو ہمیں تھوڑا سا خوشبو کو سے بچنا ہے، ناپاکی کی حالت میں نہ لگائیں۔ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ کے شادی شدہ عورتیں خاص طور پر خوشبو کا استعمال کیا کریں، اپنے کپڑوں میں، اپنے لباس پر جو ہے وہ خوشبو لگایا کریں۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت، کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا کہ اللہ کے نبی کے طریقے میں 100% کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی کے طریقے میں کیا ہے؟ 100% کامیابی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی طریقہ دیکھیں، کوئی بھی، ہر طریقے میں ہمیں کامیابی ہی نظر آئی، دنیا آخرت دونوں کی کامیابی، دنیا کی بھی کامیابی، یعنی ہم نے جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فالو کیا، اس طریقے میں ہمیں کیا نظر آیا؟
فائدہ نظر آیا. اور آخرت میں تو اس کا اجر ہے ہی نا, اللہ کے نبی کے طریقوں پہ چلنے کا اجر آخرت میں بھی واضح ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت زیادہ پسند تھی. اللہ کے نبی خوشبو کے لیے کبھی بھی منع نہیں کرتے تھے. تو انشاءاللہ ہم بھی خوشبو لگانے والے بنے. اللہ کے نبی وقت تہجد میں بھی خوشبو لگاتے تھے. اللہ کے نبی اپنے بالوں پہ, اپنی داڑھی پر بھی خوشبو لگاتے تھے. اتنی اللہ کے نبی کو خوشبو پسند تھی. بس اوقات نہیں, انسان تیل لگا کر رکھتا ہے بال میں تو نا ایک عجیب سی بو آنے لگتی ہے, امس جیسی, سمجھ رہے. تو بالوں میں خوشبو لگانا, داڑھی میں خوشبو لگانا. اب آج کل جو خوشبو ملتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے, کیمیکل والی ہوتی ہے. اب اگر ہم اس کو بھر کے بالوں میں اور داڑھیوں میں لگانے لگے تو کیا ہوگا, ہمارے سر کے بال سفید ہونے لگیں گے, سمجھ رہے. اس کا الگ الٹا ری ایکشن ہو جائے گا. تو خوشبو والا تیل استعمال کر لی اس نیت سے کہ خوشبو سنت ہے نا, تو اپنے سر میں خوشبو والا تیل استعمال کر لیا. اور ہاتھ میں کبھی خوشبو لگایا تو ایک دم ایسی بھی بھر کے خوشبو نہ لگائیں کہ اس کا پوری لکوڈ ہمارے سر پر جائے, بلکہ ہاتھ میں اگر ہم نے اس کو مسل لیا نا اور ہلکے ہاتھ سے اپنے دونوں ہاتھوں میں ایسے رب کر کے اپنے سر میں اس کو ہلکا سا لگا دیا تو بھی ہمارے بالوں میں, ہمارے کپڑوں میں, ہمارے جسم پہ بھی خوشبو مہکے گی انشاءاللہ. تو خوشبو جو ہے یہ بہت لطیف اور بہت خوبصورت حصہ ہے, اور اللہ کے نبی کو بھی یہ پسند تھی.